رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں وہ طریقہ سمجھایا جس پر چل کر ہم اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام تعریفات اس رب کے لیے کہ اس نے خود تک آنے والے رستے کو بہت آسان اور سیدھا بنایا اور اسے اتنا واضح رکھا کہ ہر دل کی آنکھ رکھنے والا شخص اسے دیکھ سکتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو زمین و آسمان کا نور ہے، اگر کوئی اس نور کو چھوڑ دے تو اس کی زندگی میں کوئی نور باقی نہیں رہتا، اور اس کی زندگی میں، اس کے معاملات میں، اس کے دل میں، اس کی دنیا میں ہر طرف غم ہی غم پھیل جاتا ہے، اور گویا وہ اندھیروں میں رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس خوش نصیبی ہے، خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس نور کو تھام لے اور اسی کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا رہے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو اس نور کو کھو کر کے، جو سب کو نور دیتا ہے، کہیں اور نور تلاش کرتا پھرے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی دی۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم۔ کل کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مثال دی جسے پڑھنے کے بعد ایک عام سے عام شخص بھی، جس کے پاس کوئی اتنا زیادہ علم نہیں، وہ بھی اس مثال کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی، برابری تو کوئی نہیں چاہتا کوئی ہمارے برابر آئے، باوجود اس کے کہ ہم انسان ہیں، محدود ہیں، عقلیں، مال و دولت، عمریں، زندگیاں، صحت، ہر چیز، ہمارا ہر معاملہ محدود ہے۔ اس کے باوجود ہم کسی کو اپنے برابر نہیں لا سکتے، اور اگر لا بھی لیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کیسے کسی عام سے بندے کو، عام سے شخص کو اپنی ربوبیت میں شریک بنا سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اور لازماً اگر کسی کے اندر عقل ہوئی تو پھر وہ اس سے ضرور سبق حاصل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو مثالیں دیتے ہیں، جو بات کرتے ہیں ہم سے قرآن مجید میں، واللہ اس پہ غور و فکر کیا کریں۔ یہ قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس پہ کوئی تفسیر لکھ چھوڑیں اور بس باقیوں کو دے دیں، خود پڑھیں یا اوروں کو بتائیں، وہ اس لیول پر ہو کہ ہر پڑھنے والے کو لگے بات مجھ سے ہو رہی ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے، پھر چاہے وہ اس کی خامیوں کی بات ہو، چاہے وہ اس کی اچھائیوں کی بات ہو، چاہے وہ تسلی لینے کی بات ہو، چاہے وہ خوف کی بات ہو، ہر انسان کو محسوس ہو کہ کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے، کسی نے مجھے کہا ہے۔ اور اگر قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، آپ بہت سی جگہوں سے کورس کرتے ہیں اور آپ سرٹیفکیٹ بھی لے لیتے ہیں، واللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر قرآن مجید پڑھ کر آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے۔ مثلا آپ کسی بھی کلاس میں جاتے ہیں، آپ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، کبھی کبھی آپ کچھ کر رہے ہیں، کبھی آپ کا دل نہیں لگ رہا، کبھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کا انٹرسٹ نہیں جا رہا اس میں، تو اٹس مین آپ ابھی تک اس کی عظمت سے واقف ہی نہیں۔ وہ علم کیا جو آپ کو عظمت سے واقفیت نہ دے، کوئی فائدہ نہیں اس علم کا، جو آپ کو یہ نہ سکھا سکے کہ اس علم کی کیا عظمت ہے۔
تو لازماً قرآن مجید کو اپنی زندگی میں سب سے اولن ترجیح پہ رکھیں. اگر آپ نے اس کو تھاما ہوا ہے تو واللہ آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. جب تک تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور سننا اور حدیث کہاں سے دلیل ملتی ہے؟ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یہ بھی حدیث ہے. سن لو کہ میں قرآن مجید اور اسی کی مثل ایک اور چیز بھی دیا گیا، یعنی سنت اور حدیث. تو اس کو معمولی مت سمجھیں، غور و فکر کریں، سوچیں، ٹائم دیں اس کو کہ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب آپ اس کو کھولیں گے اور آپ اس کو محبت سے ٹچ کریں گے، آپ اس کے الفاظ پہ ہاتھ رکھیں گے اور آپ اسے محبت بڑی نگاہ سے دیکھیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کی روح کو ضرورت ہے وہ یہاں سے پوری کر دے گا. بالکل ایسا کہ جیسے پیاسا پانی کو دیکھتا ہے، بھوکا کھانے کو دیکھتا ہے، اور وہ اسے پانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسے پا لیتا ہے اور اس سے وہ غذا حاصل کرتا ہے جو اس کے جسم کو تقویت دیتی ہے. قرآن مجید کو بھی کبھی ایسی ترستی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں کہ بھائی مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، میری روح کو اس کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ کیسے آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے انشاءاللہ. تو بہرحال اب اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ریزن بھی بتائیں گے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. اب اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ریزن دیں گے، اور جو انسان کی خواہشات ہیں اور وہ ان کی پیروی کرتا ہے. یہ کافی ٹائم کے بعد ہم یہ والا مضمون پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر ہمیں یہ پہلے بتا دیا ہے کہ خواہشات کی پیروکاری کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، جو خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب مزید یہاں پر ہمیں اس کے نقصانات بتائے جائیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور خواہش کو بھی دیکھیں گے. آیہ نمبر 29، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین. بلکہ بات تو یہ ہے، یعنی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اور یہ برابر نہیں ہو سکتے، غلام اور آقا برابر نہیں کسی بھی لحاظ سے، اور نہ ہی آقا کبھی چاہے گا کہ غلام اس کی برابری پہ آئے. لیکن جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں. یعنی اس حقیقت کا انہیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ علم سے ناواقف ہیں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنے عقل کو کام میں لانے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اچھا، انسان جب اپنی عقل کی بات مانتا ہے نا، اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ علم حاصل کرتا ہے. اس کے دماغ میں سوالات آتے ہیں، پھر ان کا جواب تلاش کرتا ہے، تو پھر اس کی پیروی کر لیتا ہے، اور اکثر اوقات وہ صحیح بھی ہوتی ہے. لیکن جب اس کے اندر خواہشات آتی ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کی کس چیز کو ختم کرتی ہیں؟ عقل کو. اب جب اس کی عقل ختم ہو گئی، وہ عقل سے کام ہی نہیں لے رہا، اب وہ ہر وہ کام کر رہا ہے بس جس میں اس کو اچھا لگ رہا ہے. مثلا ایک بچہ ہے، وہ انگاروں کو دیکھے گا تو چمکتی ہوئی چیز سمجھ کے ان کی طرف جائے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے، تبھی تو ان کی زبان میں لکنت تھی. انہوں نے وہ کوئلہ چمکتا ہوا کچھ اور ہی سمجھ کے اپنے منہ میں رکھ لیا. لیکن جب انسان کے اندر شعور آتا ہے، پھر وہ کوئی بھی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دے، ہر چمکنے والی چیز کی طرف نہیں جاتا. لیکن کچھ لوگ بڑے ہو کر بھی عقل سے کام لینے کی بجائے خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. خواہش کیا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا ہے تو انسان کی مٹی میں صلصال بھی شامل ہے، کھنکتی ہوئی مٹی.
اور جو چیز کھنکتی ہے وہ اندر سے خالی ہوتی ہے نا، تبھی تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب انسان کے اندر کا یہ جو خلا ہے، اس کے اندر بہت سی خواہشات ہیں۔ اب وہ اس خلا کو خواہشات کے ذریعے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھار اسے لگتا ہے کہ اچھا، اپنا وقت ضائع کرنے سے، کسی فالتو سے کام پہ، کوئی میوزک سننے سے، کوئی فلم دیکھنے سے، کسی فحش کام کو کرنے سے یا دیکھنے سے، خدا نخواستہ اسے لگتا ہے کہ بھائی مجھے یہاں سے بڑا سکون مل رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کی خواہش، میرا دل یہ کرتا ہے، میرا دل وہ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، ان کے پاس جنت تھی، لیکن پھر بھی خواہش تھی کہ ہاں بھائی ساری زندگی مجھے جینا ہے، تو اس درخت کو کھا لیا۔ اب جب یہ سوچ لیا، وہ خواہش غالب آئی، تو بھول گئے کہ اللہ نے کیا کہا تھا۔ تو خواہش کچھ ٹائم کے لیے انسان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ کچھ بھی سننے کو، سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس قابل رہتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے۔ یہی وجہ بعض لوگ جب اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا، وہ یہ نہیں کہتے میں اپنی خواہش کے پیچھے چل رہی ہوں، یا یہ میری خواہش ہے، میں خواہش پرستی والی ہوں۔ نہ، وہ کہیں گے میرا دل کرتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، بس میرے دل نے کہا تو میں نے کر لیا۔ اسلام میں یہ کوئی اصول نہیں کہ جو آپ کا دل کرے آپ وہی کہیں۔ بھائی آپ نے اس کو کیوں مارا؟ اس وقت مجھے غصہ بہت تھا، میں نے مار دیا۔ آپ نہیں مار سکتے۔ کبھی کبھار آپ کا بڑا دل کرتا ہے کہ آپ میوزک سنیں، بھائی نہیں سن سکتے۔ کبھی کبھار آپ کا بڑا دل کرتا ہے کوئی ایسا کام کرنے کو جو حرام چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کہتے نہیں کرنا۔ کبھی کبھار دل کیا کہتا ہے، بھائی یہ تو تھوڑا سا ڈرامہ یہ کر لو، بور نہ ہو، لیکن پتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ بوریت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد نقصان ہوگا۔ اور خواہش پرستی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان علم حاصل نہیں کرنا چاہتا، مثلا بس میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کی طرف دیکھوں گی۔ اب لوگ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ایسی نہیں، اس کے اندر اچھائی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ بہت سے خاندان اسی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، خواہش پرستی کی وجہ سے، ان کا دل نہیں کرتا۔ مومن کبھی بھی اندھا دھن اپنے دل کی خواہشات کی تقلید کرنے والا نہیں ہوتا۔ کسی بھی کام کو کرنے کا جب اس کا دل کرتا ہے تو وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کام کو کرنے سے میرے اور اللہ کے تعلق پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کام کا میرے ایمان پر کیا اثر پڑے گا؟ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، کیوں کر لوں؟ سب جائیں جہنم میں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ جا رہے ہیں چلو ہم بھی چلے جائیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کی بہترین تربیت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پتہ کیا کریں، کبھی کبھار اگر کوئی جائز چیز بھی ہے نا اس کو بھی اسکپ کر دیں، اگر اس کی اتنی ضرورت نہیں تو۔ مثلا دن میں آپ کا دل بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے، اب میرا دل چاہ رہا تھا میں یہ چیز کھاؤں، بھائی کھانے کے علاوہ کوئی اور مثال بھی ہو سکتی ہے، پھر آپ وہ نہ کھائیں۔ اپنے نفس کو ایسے تربیت دیں، یہی سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں رکھا۔ تقریباً 8 سے 9، کبھی کبھار 10 گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ جائز چیزیں چھوڑ دو؟ تاکہ انسان کے اندر سیلف کنٹرول آئے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہ بنے، جائز جو حلال چیز ہے اس کو بھی کچھ ٹائم کے لیے اسکپ کر دے، تاکہ اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ وہ اپنے دل پر کنٹرول رکھ سکے۔ آپ نامحرم کے ساتھ کیوں بات کرتی ہیں؟ میرا دل کرتا ہے۔ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ میرا دل نہیں کرتا۔ آپ صدقہ کیوں نہیں کرتی؟ میرا دل نہیں کرتا۔ آپ علم کیوں نہیں حاصل کرتی؟ بس ایسے ہی، میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں۔ اور اگر خدا نخواستہ آج کے جو ایسے لوگ ہیں، مثلا لڑکا لڑکے کے ساتھ اور لڑکی لڑکی کے ساتھ رہ رہی ہے زوج کے طور پہ، خدا نخواستہ، اللہ کی پناہ،
آپ ان سے پوچھیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے. بھائی آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کیا جانور بن جائیں؟ اور آپ دیکھیں یہ چیز انسان کو اتنا گرا دیتی ہے نا، اتنا گرا دیتی ہے خواہش، کہ پھر انسان اپنے رب کا تو رہتا ہی نہیں ہے نا، اپنا بھی نہیں رہتا. یہی وجہ کہ لوگ خود کو استغفر اللہ کتے کے گیٹ اپ میں چینج کرا دیتے ہیں، بلکہ پورا اس کی طرح کا روپ لے لیتے ہیں اپنے چہرے کو. اور کوئی کسی ڈال کی طرح بن رہا ہے، کوئی کسی ٹوائے کی طرح دکھنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر وہ اپنے ظاہری جسم کو بھی اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کو سانپ بننے کا شوق ہے تو اس کی طرح دکھنا شروع کر گیا. خواہشات ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا حلیہ بھی بدلوا دیتی ہیں. اب بھائی ایک انسان خوبصورت ہے، بھائی اچھا خاصا اللہ نے اسے ٹھیک بنایا، اب وہ کہہ رہے نہیں بھائی ناک تھوڑی ایسی ہونی چاہیے، گال تھوڑے ایسے ہونے چاہیے، اور ہونٹ تھوڑے ایسے ہونے چاہیے. بیڑا غرق کروا لیتے اپنے منہ کا. اب یہ جو خواہشات ہیں وہ جب اس کا بندہ بنتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے منہ پہ، اس کے حلیے میں، اس کے جسم میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کہاں یہ کہ صرف اس کے دل تک رہے. اس لیے بچیں ان چیزوں سے. اگر میرے موبائل کا بیک کور جو ہے وہ اچھے سے مجھے کام دے رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے نیا لینے کی اور بار بار اس کو چینج کروانے کی. یہ بھی اسی میں ہے، خواہش یہ ہے نا، ورنہ تو جو چیز کام کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اچھے سے. اسی طرح باقی زندگی کی چیزیں ہیں. دو کپڑوں سے کام چل رہا ہے، تیسرے کی لینے کی خواہش ہے تو کسی اور کو لے دو. اپنے آپ کی اتنی مت سنیں، جو کہہ رہی ہے آپ کا اپنا دل، آپ وہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. اکثر اگر آپ کا دل غیر ضروری چیزوں میں آپ کو انوالو کرنا چاہتا ہے تو اس سے گریز کر دیں، ورنہ آہستہ آہستہ وہ پہلے یہ کہے گا یہ کون سا حرام ہے، پھر کہے گا چلو خیر ہے، توبہ تو ہے نا، کر لو کر لو. اور یہ خواہشات آپ پر غالب آتی ہیں، آپ سے غلط کام کرواتی ہیں. جب آپ ان کا کہنا مان کے غلط کام کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد یہ ٹھنڈی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں جیسے انہوں نے کچھ نہ کیا ہو. اور آپ بے سکونی، بے چینی، اللہ کا ڈر اور عجیب چیزیں اپنی زندگی میں پھر فیس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے کیسے رہنا ہے، اور میری خواہشات کس حد تک میں پوری کر سکتی ہوں اور کون سی جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں یہ بھی اللہ نے بتا دیا. اب مجھے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے. انسان کہہ سکتا ہے نا، اچھا ایک سوال بھی آ سکتا ہے کہ بھائی اللہ نے پھر خواہشات رکھی کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ انسان ہیں اور آپ کو اللہ نے آزمانا تھا. یہی وجہ ہے کہ پوری جنت چھوڑ کے وہ ایک درخت پیارا لگتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا، اس کی خواہش دل میں آتی ہے. تو یہ امتحان ہے، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا، کس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور کس نے اسے کھلا چھوڑ دیا. اور نہ صرف یہ کہ ظاہری حد تک اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ آپ ایسے نماز کیوں پڑھتی ہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. آپ یہ کام کیوں نہیں کرتی، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، کیا لوگوں کے دلوں پہ وحی آتی ہے؟ کیا آپ کے دل پہ وحی آتی ہے؟ آپ کو پکا یقین ہے کہ اتنے سالوں میں جو بھی آپ کے دل میں بات آتی ہے وہ اللہ ڈالتا ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی معاذ اللہ پھر اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کو کہا؟ یہ خواہش ہے. یہی وجہ کہ دل کچھ اور سیکھنے کے لیے مان ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے یہیں تک رہو، بس ایسے ہی کرو، مجھے صدق نہیں آ رہا، تسلی نہیں ہو رہی. بہت سے جائز کاموں میں آپ کا دل تسلی اختیار نہیں کرے گا، حتیٰ کہ وہ جہنم میں جل جائے معاذ اللہ. جب وہ جہنم کی ہوا کھائے گا پھر خود بخود کہے گا ہاں میں مانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگوں کو ظالم کہا. کیوں؟
علم بھی حاصل نہیں کرتے. جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا پھر آپ بنا علم کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کو بھی کرتے ہیں. یہ ظلم ہی ہے نا. نہ آپ خود اچھے سے اپنی حدود کا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی بولیں ہاں بھائی یہ پردہ تو ایسے ہی ہے. یہ نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو اللہ تو معاف کرنے والا ہے. روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے. کر لو جو کر رہی ہو. بھائی یہ تو سود نہیں ہے، یہ تو جائز ہے، ہم تو اپنی محنت کی کمائی کھا رہے ہیں. یہ تو رشوت نہیں ہے بھائی، یہ تو بس ہم ایسے ہی لے رہے ہیں. ہر چیز کو ایک انگلش میں اتنا خوبصورت نام دینا کہ جاہل کبھی اس کی گہرائی کو نہ سمجھ سکیں اور دوسرے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہ کریں، اور وہ بولنے میں اتنا کوئی اٹریکٹیو لگے، انسان کو لگے پتہ نہیں ہے کیا یہ، بس اس کا نام انگریزی میں رکھ دو، پھر چاہے جو کرنا کر لو. تو یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے رب سے دور کرتی ہیں. پھر آپ اللہ کا بھی انکار کرنے لگتے ہیں بغیر علم کے، صرف اپنے دل کی بات مانتے ہوئے، دل کی بات سنتے ہوئے. جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے بھئی ہمارا دل تو نہیں مانتا، کام اتنے اور رب ایک، معاذ اللہ. تو بھائی اسے نہیں ضرورت کسی اور کی، اسے نہیں چاہیے کوئی اور. وہ اکیلا سارا کچھ کر سکتا ہے، وہ اکیلا القدیر ہے، اسے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے. اتنا زیادہ کوئی چیز لوگوں کو جہنم میں نہیں بھجواتی جتنا یہ خواہش پرستی بھجواتی ہے. آپ دیکھیں اپنی زندگی میں اگر آپ کوئی فرض کام چھوڑتے ہیں کس وجہ سے؟ دل نہیں کر رہا، اپنی خواہشات کی وجہ سے. اور خواہشات کبھی بھی نہیں پوری ہوتی، بڑھتی جاتی ہیں. مثلا آپ کا دل کر رہا تھا ایک کام کرنے کو، آپ کا پیٹ بھر جائے گا، آپ کا دل نہیں بڑھے گا. وہ اور زیادہ آپ کے اندر اس کی طلب یا جو بھی کہہ لیں وہ بڑھتی جائے گی. دل ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر بات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں. بعض اوقات یہ بھی اندھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، وہ جو سینوں میں ہیں. دل کے اوپر جب خواہشات کا پردہ آتا ہے پھر وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، بس کرنا ہے تو کرنا ہے، ابھی دل کر رہا ہے. اگر آپ مومن ہیں تو ایک حدیث یاد رکھیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. حدیث ہے، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. ہاتھ پیر ہوتے ہوئے، صلاحیت ہوتے ہوئے، پیسہ ہوتے ہوئے، اقتدار ہوتے ہوئے آپ باؤنڈ ہیں، قیدی ہیں. آپ وہ کام، ہر کام نہیں کر سکتے جو آپ کا کرنے کا دل کرتا ہے، اسکپ کرنے ہوں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جنت بن جائے، جو میں چاہوں، جس کی طرف میرا دھیان جائے وہ میرے قدموں میں ہو، جو حاصل کرنا چاہوں وہ مل جائے، پھر یہ جنت نہیں ہے بھائی. اگر آپ اسی کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو پھر آخرت میں وہ جنت نہیں ملے گی جو اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ملے تو دنیا میں بھی آپ کس انسان کی طرح زندگی گزاریں؟ ایک مومن کی طرح. اگر دنیا کو جنت بنانے میں لگ گئے اور اسی کو جنت سمجھ لیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں انسان کو نا ایک بات سمجھنی چاہیے، بہت بار ایسا ہوگا کہ آپ کا دل غلط طرف جائے گا. اب دل کی ایک اور بھی عجیب عادت ہے، بہت جلدی نہ اکتا جانا. مثلا
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ کلاسز لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو، اخلاص کو بہت پیک لیول پہ رکھتے ہیں، لیکن پھر کبھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر انسان کہتے ہیں میں یہ کیوں کر رہی ہوں، میرا کرنے کا کیا فائدہ، اچھا وہ ہے نا وہ کر لے گا، میرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کو اپنے دل کو دوبارہ سے بتانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی یہی کام ہے، اصل میں تمہیں کرنا ہے اپنے حصے کا. جیسے ایک سرکش بچہ نہیں ہوتا، وہ بگڑ جاتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. آپ میں سے بہت سی لوگ، بہت سی خواتین جو ہیں وہ الحمدللہ ماں بھی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹا بچہ اور وہ جو بہت شرارتیں کرتا ہو وہ کتنا تنگ کرتا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی خود کو نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی کسی کو تنگ کر رہا ہے. کیسے اسے آپ کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے، سمیٹنا پڑتا ہے، قابو میں لانا پڑتا ہے. آپ کا نفس بھی اس بچے کی طرح ہے، انتہائی شرارتی، ایک جگہ پہ نہ ٹکنے والا. آپ اسے سلانا چاہیں تو سوئے گا بھی نہیں، آپ اسے کسی جگہ پہ آرام سے بٹھانا چاہیں تو بیٹھے گا بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی مجلس میں بھی چلے جائیں تو آپ کا دماغ، آپ کا دل ادھر ادھر اور خیالات میں مگن ہو جاتا ہے. وہاں پہ اگر کوئی چادر یا کلین وغیرہ بچھا ہے تو اس میں اتنا غور کرے گا اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سوچ لے گا، میں بھی لاؤں، میں بھی اپنے کمرے میں ڈالوں، یہ کروں وہ کروں. تو دل جو ہے آپ کا وہ ایسا ہی ہے، خواہشات آپ کی پکڑ پکڑ کے آپ کو اسے بٹھانا پڑے گا، اس کی تربیت کرنی پڑے گی. میں نے نوٹ کیا کہ بچے بھی نا، یعنی ایک ایک گھنٹہ، میں نے بہت بڑا جو ہے نا وہ بڑی تعداد میں وقت بول دیا ہے، ایک گھنٹہ بھی ٹک کے ایک کام نہیں کر سکتے، ان کو کچھ نہ کچھ نیا چاہیے ہوتا ہے. تھوڑا سا ان کو نیا کام دو، ان کا دھیان اس میں لگتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے. نفس بھی ایسے ہے، بار بار اس کو ریمائنڈر چاہیے، بار بار اس کو امید چاہیے، بار بار اس کو خوف چاہیے، بار بار اس کو ہمت چاہیے. اب جو شخص ان کو قابو میں کر لے وہ اصل میں فاتح ہے، کامیاب ہے. فتح تو اصل میں اس نے حاصل کی، کامیاب تو وہ ہے. اپنے اندر کو، اپنی خواہشات کو لگام ڈالنا. دیکھیں اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی بڑی سادہ تھی، ضرورت تک، اور ان کی ضروریات بھی محدود تھیں. اور ہم ضروریات نہیں، ہم خواہشات کی پورا ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، بس صرف خواہشات ہیں ہماری. ضروریات تو اللہ نے الحمدللہ ضرورت سے بڑھا کے دی ہوئی ہیں، اور بڑی سی خواہشات بھی پوری کر رکھی ہیں. اس کے باوجود ہمیں اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اب بالفرض کچھ لوگ ہوتے ہیں، بھائی میں فلاں جگہ سے فلاں اسکالر کو نہیں سنتی. کیوں نہیں سنتی؟ میرا دل نہیں مانتا. تو بھائی آپ اپنے دل کو چولہے میں ڈالیں. ضروری ہے کہ آپ اس کی ہر بات پہ لبیک کہنا شروع کر دیں، ہاں میں حاضر ہوں، جو تم کو وہی ہوگا. اکثر اوقات اس کے خلاف جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنا گائیڈ کیا ہوا ہے ہمیں کہ تمہیں کس وقت میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور ہم نے اپنی خواہشات کے لیے ایسی ایسی دلیلیں بنائی ہوئی ہیں کہ سبحان اللہ. یعنی اگر مجھے کوئی خواہش پوری کرنی ہے نا تو میں اس کی ایک دلیل لے آؤں گی. اتنی چیزیں اور آیات اور احادیث ہم سب نے حفظ کی ہوتی ہیں جس میں ہم یہ دلیل دے سکیں کہ میں کہاں پر ٹھیک ہوں، کہاں پر میری غلطی نہیں، اور تیسرا میری خواہشات بالکل جائز ہیں. خواہشات زہر کا کام کرتی ہیں آپ کے جسم میں، اور نشے کا بھی. آپ دیکھیں نشہ بھی ایک قسم کا زہر ہوتا ہے نا، محبت سے، پیار سے، سکون سے بندے کو مار دیتا اور بندے کو پتہ نہیں چلتا. وہ سمجھتے یہ مجھے سکون دے رہا ہے، یہ نہ ہو تو میری زندگی میں بڑا ڈپریشن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اس سے میرا دل لگا رہتا ہے، مجھے سکون آتا ہے، لیکن وہی میٹھا نشہ اس کی جان لے لیتا ہے. اب کبھی آپ خدا نخواستہ کسی نشئی سے پوچھیں کہ اس کا نشہ اس کے لیے کیا ہے.
اپنے گردے بیچ کے نشہ کریں وہ، اور لوگ کرتے بھی ہیں. اسی طرح خواہشات ہیں، ایک نشہ، سکون مل رہا ہے، سارے غم بھول رہے ہیں، سارا کچھ دماغ سے ایک ٹائم کے لیے چلا جاتا ہے، انسان کو لگتا ہے میں بالکل ریلیکس ہوں. لیکن جب اس کو وہ مار دیتا ہے تب تک اس کے پاس وقت ختم ہو جاتا ہے. اس نے تو میری جان لے لی، میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا یہ اتنا نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اور حتیٰ کہ اگر آپ سگریٹ جیسے نشے کو دیکھیں تو انسان کیا کہتا ہے، ایک سگریٹ ہی تو ہے، یہ کیا کر لے گا. اور بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے، ہاں بھائی میں دیسی گھی بھی استعمال کرتا ہوں، ساتھ میں نشہ بھی استعمال کرتا ہوں. کتنی پاگلوں والی بات ہے. اسی طرح ایک انسان بولے کہ میں اللہ کی بات بھی مانتا ہوں، خواہشات کے پیچھے بھی چلتا ہوں. نشے کی ہوتے ہوئے آپ کتنا بھی دیسی گھی استعمال کریں وہ آپ کو کوئی فائدہ دے گا؟ بالکل نہیں دے گا. اسی طرح خواہشات کا بندہ بن کر کبھی بھی آپ اللہ کے بندے نہیں بن سکتے. اچھے خواہشات کو نکالیں پھر اللہ کے بندے بنیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے کون ہدایت دے گا جسے اللہ تعالیٰ ہی رستے سے ہٹا دے. کیا اللہ کسی کو رستے سے ہٹا سکتا ہے؟ کیا اللہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی ہدایت نہ پائے؟ کیا اللہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں؟ کیا اللہ چاہتا ہے کہ لوگ وہ کریں جو ان کا دل کرتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ نے صرف اختیار دی ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. یعنی وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا کرتا ہے. مرضی اس سینس میں کہ اللہ نہیں چاہتا کوئی کسی کو قتل کرے، اللہ نہیں چاہتا کوئی جہنم میں جائے، اللہ نہیں چاہتا کوئی بھٹک جائے. لوگ اللہ کی دی ہوئی اجازت کا، اختیار کا غلط استعمال کر کے خود یہ کام کر رہے ہیں. پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہدایت اسے نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہو. اب اگر ایک شخص کہتا ہے نہیں میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، پھر اللہ اسے اس کے دل کے حوالے کر دیتا ہے. اب اگر کسی کی خواہش میں کسی ایک خاص شخص کی شخصیت پرستی ہے کہ بھائی میں تو اسی کو سنوں، اسی جیسا بنوں، اسی کے پیچھے چلوں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی خاطر، اور ایک یہ ہے کہ آپ شخصیت پرستی اختیار کر لیں کہ پتہ نہیں یہ بندہ ہے کیا، یہی چاہیے، اسی کی طرح بننا ہے، اسی کی طرح سارا کچھ کرنا ہے. پھر یہ آہستہ آہستہ آپ کو شخصیت پرستی کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر اللہ آپ کو اسی شخص کے حوالے کر دیتا ہے، جاؤ بھائی اسی کی طرح کرو جو کرنا ہے. رستہ بتانے والا کوئی بھی ہو، مجھے اسی طریقے سے اللہ کو راضی کرنا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اس نے مجھے بتایا. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو شخص خود ہی سیدھے رستے پر نہیں آنا چاہتا پھر اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا. اس کو آپ یوں سمجھیے اپنی روزمرہ کی زندگی سے. مثلا کل 5 نمازیں تھیں، آپ میں سے اگر کسی نے نہیں پڑھی تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ کہا؟ نہیں کہا. کیا ایسا ہوا کہ آپ بنا عشاء پڑھے سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی کی ہو، آپ کو نیند نہ دی ہو، یا اس نے کوئی اپنے لشکر بھیجے ہوں اور انہوں نے آ کے آپ کو پکڑ کے وضو کروایا ہو اور نماز پڑھوائی ہو؟ بالکل نہیں. یہ مراد ہے. اگر کوئی خود نماز نہیں پڑھنا چاہتا اللہ اس پہ زبردستی نہیں کرتا. ہم اس آیت سے کیا مطلب نکالتے ہیں غلط؟ کیا کہ بھائی دیکھو جب اللہ چاہے گا تو میں بھی نمازی بن جاؤں گی، جب اللہ چاہے گا تو میں بھی جو ہے نا وہ نیک بن جاؤں گی. اللہ آپ پہ زبردستی کچھ بھی مسلط نہیں کرے گا. دیکھیں جب میں اللہ تعالیٰ کو جانتی ہوں الحمدللہ، تو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا رب زبردستی نہیں کرتا. واللہ پہاڑوں نے کہا کہ یا اللہ ہم نے یہ کلام نہیں اٹھانا، اللہ نے کچھ کہا؟ نہیں کہا. کیا اللہ نے ان کو سزا دی؟ نہیں دی، اللہ نے اختیار دیا. زبردستی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. شیطان بڑا نیک بنتا پھرتا تھا، فرشتوں کی صفوں میں سے تھا، اس نے جانا چاہا اللہ نے نکال دیا.
زبردستی اللہ نے نہیں رکھا. اللہ زبردستی نہیں کرتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اتنے جاہو جلال والا ہو کر کسی پہ زبردستی کرے اور اس کو زبردستی بولے کہ میری طرف آؤ معاذ اللہ. یہ اس کی شان کے خلاف ہے. اس کی شان تو ایسی ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، لہٰذا اللہ کیوں کہے کہ زبردستی میری طرف آؤ. اب اسی طرح بہت سی نیک مسلمان خواتین آپ میں سے شادی بیاہ پر یا اپنے غیر محرم رشتوں کے سامنے بہنیں بن کے جاتی ہوں گی کہ اللہ آپ کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. کوئی اپنا سینہ دکھانا چاہتی ہے، اللہ نے اسے اجازت دی ہے معذرت کے ساتھ. کوئی اپنے بال دکھانا چاہتی ہے، اللہ نے اسے اجازت دی. اللہ زبردستی نہیں کرے گا کہ اس کے بالوں کو کور کر دے. زبردستی کرے کیوں؟ وہ کیونکہ اس نے اختیار دیا ہے. کوئی اگر آپ میں سے کسی غیر محرم کو بھائی سمجھ کے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہے گی تو اللہ اس کا ہاتھ نہیں توڑے گا. اختیار دیا ہے، بتا دیا یہ صحیح یہ غلط، آپ آگے تمہیں جو کرنے کرو. آپ میں سے اگر کوئی بھی ابھی یا اس سے پہلے گانے لگا کے بیٹھا ہوا تھا یا اپنے فنکشن میں ایونٹ وغیرہ میں ایسے کام کرتا ہے تو کیا اللہ نے اس میں کوئی روک ٹوک ڈالی؟ معاذ اللہ نہیں، اس نے تو بتا دیا. اب اپنی اتنی بڑی کھوپڑی سے کام لیں اور صحیح رستہ اختیار کریں. اللہ زبردستی تو نہیں کرے گا کہ آپ کے گانے بند کر دیں. جہاں پہ آپ گانے لگا رہے ہیں اس کو جلا کے راکھ کر دے، کر تو سارا کچھ سکتے ہیں. جس جگہ پر آپ اکٹھے ہو کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کو آگ لگا دے، نہیں کرے گا. اختیار دیا ہے. یہ مطلب ہے فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جو خود ہی نہیں ہدایت پانا چاہتا پھر اسے اللہ بھی نہیں دیتا. اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اس کو نہیں دینی تو پھر کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ اس کو آپ یوں سمجھیے، مثلا ایک ماں اگر کہہ دے کہ میں اس بچے کو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں، اب میں اسے کچھ نہیں کہتی، میں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، تو ارد گرد والے کیا کہیں گے؟ بھائی جب اس کی ماں کچھ نہیں کہتی تو ہم کیوں کہیں؟ تو جب ایک انسان خود نہیں صحیح بننا چاہتا اللہ کے سمجھانے کے باوجود، پھر اللہ نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، تو کوئی اور کیوں اسے ہدایت دے سکتا ہے جب اس کے رب نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا؟ خواہشات کی پیروی کرنا زیادہ تر خاص طور سے حرام کاموں میں حرام ہے، لیکن اگر کوئی ہم میں سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں منع کرتا، اس پہ نہیں زبردستی کرتا. کیوں کرے؟ اللہ اپنی بات کے خلاف نہیں جاتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے کون ہے جو اپنی بات میں سچا ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو میں اختیار دوں گا، تمہاری موت تک تمہارے پاس مہلت ہے، وقت ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے ایمان کے ساتھ، آمین. اس کے بعد پکڑوں گا، سزا بھی دوں گا، پوچھوں گا بھی، سوال جواب کروں گا. اس سے پہلے تمہیں کچھ نہیں کہتا، صرف تمہیں ریمائنڈر دیتا رہوں گا. بہت سے لوگ آپ میں سے کیا اسے کہتے ہیں کلچر اور ٹرینڈ سمجھ کے بہت سے غلط کام کرتے ہیں رشتے داریاں نبھانے کے لیے. بھائی ساس ناراض نہ ہو جائے، نند نہ ہو جائے، بھابھی ناراض نہ ہو جائے، دیور جیٹ برا مان جائیں گے، تو آپ اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کرتی پھرتی ہیں. اللہ نے کبھی آپ کو روکا ہے؟ نہیں روکا، روکے گا بھی نہیں، بعد میں پوچھے گا. جب کوئی آپ کو فوراً سے سزا دینا وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا. جب کوئی آپ کو مسلسل دیکھتا رہے نوٹ کرتا رہے مسلسل اور پھر آپ کو پکڑے نا، اس بندے کا انجام بہت برا ہوتا ہے. جس کو اللہ مسلسل دیکھتا رہے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، پھر ایک دم سے پکڑے، اللہ کی پناہ. بہت سے لوگ ہیں منہ سے کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ کوئی خدا نہیں، اللہ انہیں کچھ نہیں کہتا، کھانا بھی بند نہیں کرتا. یہ کافروں کے لیے مزید دلیری ہوتی ہے کہ ہاں بھائی دیکھو اگر کوئی رب ہوتا تو پکڑتا نا، اسے کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب معاذ اللہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ صبور ہے، بہت تحمل والا. اسی طرح
جب کوئی کافر اس طرح کی قبیح حرکت کرتا ہے تو مسلمانوں سے دو گروہ نکلتے ہیں، ایک وہ جن کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور دوسرے وہ جن کے لیے یہ فتنہ ہوتا ہے۔ آزمائش یہ کہ بھائی کوئی آپ کے رب کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے، اب اس میں آپ کیا کرتے ہیں، اور فتنہ اس طرح کہ شاید واقعی کوئی نہ ہو، معاذ اللہ، اس طرح کے خیالات آ جائیں لوگوں کے ذہنوں میں، ان مسلمانوں کے اندر۔ اب یہی وجہ کہ مسلمان جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں پھر ان میں سے بہت زیادہ بھٹک بھی جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھیں جتنا ہم اپنے رب کو جانتے ہیں نا، واللہ وہ اس چیز سے خوش نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی نافرمانی کرے، جہنم میں جائے۔ اس نے تو اتنی محبت سے بنایا ہے، اگر جلانا ہی ہوتا تو اور کچھ چیزیں بنا کے ان کو جلا دیتا۔ اس کو انسان ہی ملے تھے اشرف المخلوقات کے، معاذ اللہ ان کو بناتا، پھر انہیں بساتا، پھر انہیں جلاتا۔ یہ تو ہماری اپنی اپنی غلطی ہے، ورنہ اگر آپ کہیں کہ بھائی اللہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ایسا اس کا دل تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو جہنم میں جلا دے، اللہ ایسا نہیں ہے، ہمارا رب ایسا نہیں ہے۔ ہمارا رب تو الودود ہے، الہادی ہے، وہ کیوں ہمیں بھٹکنے دے گا؟ آپ اس دنیا میں ہر اس شخص سے پوچھ لیں جو بٹکے ہوئے رستے پہ چل رہا ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ رستہ بٹکا ہوا ہے؟ اسے پتا ہے کہ وہ غلط رستے پہ چل رہا ہے، وہ پھر بھی چل رہا ہے۔ کیوں؟ خواہشات کی وجہ سے، کبھی ماں باپ کا مذہب آ جاتا ہے، کبھی کچھ اور، کبھی کچھ اور۔ غلطی ہے اپنی۔ جب آپ چوری کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا چوری کرنا غلط ہے، بے پردگی کرتے ہیں آپ کو پتا غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں آپ کو پتا غلط ہے، اپنے بڑوں سے پوچھ لیں، سیاستدانوں سے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کافروں کے ساتھ جیسے آپ معاملات کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، اور جو مسلمانوں کے ساتھ آپ رویہ کر رہے ہیں وہ کسی بھیڑیے سے کم نہیں ہے، ان کو سارا پتہ ہے۔ پھر بھی انسان کی اتنی عقل کہ وہ کہ اللہ میرا ہاتھ پکڑ کے تو مجھے جو ہے نا وہ آ کے بتائے اور مجھ سے سارے کام کروائے۔ کیوں بھائی؟ آپ کوئی عرشوں سے اترے ہیں؟ آپ کیوں یہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اسپیشل ٹریٹ کرے؟ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو وہ لازماً آپ کے خود بخود ہاتھوں کو چلانا شروع کر دے؟ کیوں بھائی؟ اختیار دی ہے اور اتنی بڑی عقل بھی دی ہے، اس کا استعمال کرو۔ ہاں اگر کوئی انسان عقل نیچے رکھ کے اوپر خود بیٹھ جائے تو پھر اسے کیا ہی دکھائی دے گا؟ پھر تو وہ یہی کہے گا ہاں ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نافرمان شخص کا یہی حال ہے، عقل نیچے رکھتا ہے، پھر اوپر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے بتاؤ یہ بات کیسے؟ آپ اس کو نہیں دکھا سکتے۔ اللہ چاہتے ہیں آپ سدھریں، لیکن وہ چاہتا ہے آپ اپنی خوشی سے سدھریں، زبردستی نہیں کرتا۔ اس جملے کو لکھ لیجئے، جب کبھی آپ کا کوئی کام کرنے کو دل نہ کرے نا، اور 5 منٹ تک آپ کو لگے کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، تو اپنے آپ کو یہ جملہ سنوائیں، اللہ نے کچھ نہیں کہا، 5 منٹ ہو گئے ہیں، تم نہیں یہ فرض پورا کر رہی، 5 سال بھی گزر جائیں تو وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن تم اپنا نقصان کر رہی ہو۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر ایسے شخص کا کوئی مددگار نہیں، یعنی ایسا گمراہ شخص پھر کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کو ہدایت دے سکے یا اس کو عذاب سے چھڑوا سکے۔ کر تولی اپنی مرضی، خواہشات کے غلام بن بیٹھے اور مانتے بھی نہیں ہو کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہو، پھر ایسے شخص کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی ایسی لڑکی کو نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی اس طرح کا بیہودہ لباس پہن کے باہر مت آیا کرو، وہ آپ کو ہی کہے گی کہ آپ اپنی نظریں نیچے رکھیں، مجھے مت دیکھیں، میں چاہے کچھ بھی نہ پہنوں، یہ میری مرضی ہے۔ آپ ایسی عجیب لڑکیوں کو کچھ نہیں سمجھا سکتے۔ آپ ایسے شخص کی جو سود میں مبتلا ہے اس کی مدد نہیں کر سکتے اس سے نکلنے میں، کیونکہ وہ مانیں گے نہیں کہ یہ سود ہے۔ وہ اس کو بڑا خوبصورت سا انگریزی میں کوئی نام دے گا اور بس
اور کچھ سننے کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر دوسرے پہلو سے آپ اس کو دیکھیں کہ اسے عذاب سے کچھ چھڑوانے والا نہیں، تو واللہ ہی بہت ڈرنے والی بات ہے. اگر اللہ ہمیں ہمارے حالوں پہ چھوڑ دے اور اس جہنم میں ڈال دے معاذ اللہ، جہاں کوئی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ادھر کس کی مدد لیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ دیکھیں دنیا میں بھی آپ کو جو اسباب نظر آتے ہیں نا، جو آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کی اذن سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ ہی ان کو بھیجتا ہے ہماری مدد کے لیے. لیکن اگر آپ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اس لیے اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچا کے رکھیں کہ جو آپ کو اللہ کے ان عذابوں میں مبتلا کر دے کہ پھر کوئی چاہ کر بھی آپ کی مدد نہ کر سکے. طالبات، کبھی آپ نے نوٹ کیا اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، اگر آپ نے زندگی میں کسی کی وجہ سے کوئی غلطی کی ہو، کچھ عرصے بعد آپ کو اس کا بڑا نقصان ہوا، آپ نے کہا میں نے آپ کی وجہ سے غلطی کی، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا تھا، تمہارا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. آخرت میں بھی یہی ہوگا. جن کی وجہ سے ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہیں گے، تمہاری مت ماری گئی تھی، تمہیں خود نہیں پتا تھا، تمہیں خود پتا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے تمہیں نہیں بتایا تھا. ایک دوسرے کو تب الزام تراشی کرنے سے بہتر ہے کہ ابھی اللہ کے راستے کو اختیار کریں. ویسے بھی تو دنیا ہے، ہر خواہش کو قربان کر دو. اور اگر آپ اپنی خواہشات کو رد کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے ان کی لذت بھی اور ان کا بوت بھی کچھ سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، زیادہ آپ کے اوپر سوار. اس کے بعد انسان بالکل نارمل ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے. کچھ کھانے کی بڑی زیادہ کریونگ ہو رہی ہے، وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے ہوگی. کچھ سیکنڈ کے بعد اگر آپ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، آپ بھول جائیں گے کیا کھانے کو دل کر رہا تھا. اوورآل آپ کوئی بھی مثال اس میں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال کوئی بھی ایسے شخص کا مددگار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے راستے کو سوچ سمجھ کر چھوڑیں، سوچ سمجھ کر. اور یہ سوچنا سمجھنا اتنا ہو حتیٰ کہ آپ ہدایت کے راستے پہ مر جائیں، کیونکہ یہ کام کبھی بھی مت کریں. ایک بار جیسے ہی آپ نے اللہ کو چھوڑا، اس کے راستے کو چھوڑا، آپ گمراہ ہوئے. اللہ کو نہیں پرواہ، بے نیاز ہے وہ، الغنی، بادشاہوں کا بادشاہ، اسے کسی سے فرق نہیں پڑتا. سوچ سمجھ کر اس کے راستے سے پیچھے ہٹیں اور مسلسل اپنے اوپر کام کرتے رہیں. مسلسل ہر ہفتے کچھ چیزیں جو آپ کی خواہشات کا حصہ تھیں اسکپ کرتے جائیں. یہ چیز بھی ایکسٹرا 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 ایکسٹرا، اس کو نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ، اپنی ڈائری میں لکھتے جائیں. الحمدللہ آج میں نے 3 چیزیں نکال دیں، پھر اگلے دن 6، پھر اگلے دن اتنی، وہ زیادہ ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطرت کی بات کریں گے، کیونکہ اتنے زیادہ توحید کے دلائل دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتانے کے بعد اپنا تعارف دیا. اب اس کے بعد ذکر کیا کہ انسان کیوں نہیں مانتا، اپنی خواہشات کی وجہ سے. انسان بھٹکا ہوا کیوں رہتا ہے، اس کی ریزن بھی بتا دی، کیونکہ وہ خود سیدھے راستے پہ نہیں آنا چاہتا. اور یہ بھی بتا دیا کہ پھر ایسے شخص کو کوئی مدد نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے پورے اسکالرز کو لے آؤ، پوری دنیا کے اسکالرز اٹھا کے لے آؤ کہ بھائی اس بندے کو تبلیغ کر دو، ککھ نہیں سیکھے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فطرت کی بات کریں گے. اللہ نے ہماری فطرت میں ایک چیز رکھی ہے، وہ ہے توحید. اور یوں سمجھیں کہ توحید والے مادے کو ہماری مٹی میں گول کے، پھر اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کر کے، پھر اس سے انسان کو بنایا تھا. یہ فطرت ہے. اب یہ مسخ کیسے ہوتی ہے، انسان نے کیسے کیسے اس کو بگاڑ دیا، دینی قیم کیا ہے،
اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اور آپ دیکھیں انسان کے اندر اس لیول پر اللہ تعالیٰ نے یہ یکتائی رکھ دی ہے نا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہو۔ ہر بندے کو نیڈ ہوتی ہے۔ مثلا یہ چیز کیسی ہے، آپ کا کبھی دل کرتا ہے کوئی ایسا ہو جو میری ہر وش پوری کرے؟ آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے جب ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی تو وہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ انڈیا لوگوں کے وہ کیا جادو شادو دکھاتے ہیں، اس میں بھی دیکھ لیں آپ، وہ کیا ہوتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کوئی ایسا ہو جس کے سامنے میں جو بھی وش کروں وہ پوری کر دے، مجھے جب بھی کوئی پرابلم آئے میں اسے بلاؤں تو وہ میری پرابلم سالو کر دے، مجھے جب بھی کچھ چاہیے ہو میں اسے پکاروں تو وہ مجھے جواب دے، اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو میں اسے سنا سکوں، جو مجھے سن سکے، میرے اندر کی آواز کو سن سکے۔ یہ نیڈ ہر انسان کے اندر ہے، یہ آپ کی مٹی میں گول کے پھر آپ کو بنایا گیا تھا۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے، اور ہمیں اخلاص دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اور اللہ کے تعلق کو سب سے چھپا کے رکھیں، اتنا کہ ہماری اللہ کے ساتھ ایک ایسی دنیا بن جائے جس میں صرف ہم ہوں اور ہمارا رب ہو۔ الہ العالمین ہمیں وہ اخلاص دیجیے جو عبادات کو قبول کروا دیتا ہے، وہ خشوع دیجیے جو آپ کو ہم سے راضی کروا دیتا ہے، اور ایسی صلاحیتیں دیں کہ جس سے پھر آپ دین کے بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں ضائع ہونے سے بچا لیں، ہمیں اس طریقے سے محفوظ کر دیں کہ ہم آپ کو بھی راضی کر دیں، اپنی ذات کو بھی فائدہ دیں، اور جو بھی ہمارے ارد گرد آئے خالصتاً آپ کی رضا کے لیے ہم اس کو بھی فائدہ دیں۔ الہ العالمین ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم لوگوں کو آپ سے جوڑ سکیں، ان کو آپ تک لا سکیں، اور صحیح معنوں میں رب والے بن سکیں، ایسے لوگ جن کی باتیں سن کر آپ یاد آتے ہیں اور جن کے قریب رہ کر آپ قریب محسوس ہوتے ہیں، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ الہ العالمین دین کے جس رستے پر آپ نے ہمیں چلایا ہے اس کو مزید ہمارے لیے واضح کر دیجیے اور مزید ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ آپ تو نور ہیں یا رب، انت نور السماوات والارض۔ ہماری زندگی میں جو غموں کے، پریشانیوں کے اندھیرے ہیں، اپنی فضل کے ساتھ ان کو نور میں بدل دیجیے خیر سے۔ الہ العالمین ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم صحیح طریقے سے آپ کے راستے پر چل سکیں اور آپ کو راضی کر سکیں۔ الہ العالمین جو نئی راہیں آپ نے ہمیں دکھائی ہیں، ہم آپ کا نام لے کر ان کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ ہمیں اس میں کامیاب کریں اور وہ واقعی میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور ان لوگوں کو بھی فائدہ دے جو ہم سے جڑ جائیں۔ الہ العالمین ہمیں فائدے والا بنا دیں، واللہ لوگ ہم سے ایسا فائدہ لیں جو ان کی آخرت کو سنوارنے میں ان کا مددگار ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔